جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ویڈیو کا کوئی بھی حصہ آپ مس نہ کریں۔ انشاءاللہ ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، وَلَمَّا اور جب، جَاءَهُمْ آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب ڈال دیا ایک گروہ نے ان سے جو سب دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا وہ سب جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی وہ پرواہ کریں گے۔ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، ما اس کی جو، تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وما کفر اور نہیں کفر کیا، سلیمان سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن سب شیطانوں نے کفر کیا، یعنی ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل جادو تو کفر ہے، اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے صداباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اتنا سبق پڑھاتے ہیں جتنا آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔